اور اللہ تعالیٰ نے جس کو قربانی کی استعداد دی ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ گھر کے اندر اگر 10 بالغ افراد ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے نماز ہو جائے گی کیا؟ کیسے ہوگی بھائی؟ ہر ایک کو الگ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے پیسے موجود ہیں، اس کو تو قربانی کرنی ہے، اس کو تو قربانی کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ جانور بڑے مہنگے ہیں، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کے تو اتنے فضائل ہیں، اگر ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، اگر ہماری نظروں میں آخرت کی اور جنت کی اور نیکی کی اہمیت ہو تو اللہ کی قسم لوگ قرضے لے کر بھی قربانیاں کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس جانور کے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی مینڈھے کی قربانی کرے تو؟ مینڈھے کی قربانی کرے تو مینڈھے کے تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو مینڈھے کی قربانی کرے گا، بھیڑ کی قربانی کرے گا، اللہ اس کو بھی ایک ایک بال کے عوض نیکی عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی نیکی ہے یہ، اتنی ساری نیکیاں زندگی میں کون کمائے گا؟ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یوم النحر، جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس دن خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی ہے ہی نہیں، خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے سارے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، اتنے پیسے جمع کر کے غریبوں کے گھر نہیں بنوا دیتے، اتنا سیلاب آیا، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں، جھگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے پیسے جو جانوروں کو خریدنے ذبح کرنے میں ضائع کر رہے ہیں، اس سے غریبوں کو گھر بنوا کے دے دینا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی نیکی ان ایام میں گھر بنانا، بیمار کا علاج کرانا، کسی غریب کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی نیکی ان ایام میں خون بہانا ہے، خون بہانا ہے۔ اجر دینے والا اللہ ہے، اجر دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ جس موقع پہ جو کرنے کو کہے گا ہمیں تو وہی کرنا ہے نا۔ ہمارے نبی ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزے کی نیت ختم کرو، روزہ نہ رکھو، ہمیں بہت مشکل سفر میں جانا ہے، لہٰذا روزہ کوئی نہ رکھے۔ بعض صحابہ نے سوچا کہ آپ علیہ السلام یہ جو روزہ نہ رکھنے کی بات فرما رہے ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے فرما رہے ہیں، سہولت کے لیے، اور سہولت کے لیے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے جو روزے سے منع کیا ہے نا، اس کا مقصد وجوبی طور پر روزے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی روزہ نہ رکھو، اس میں آسانی زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی صحت کو دیکھتے ہیں کہ ہم میں روزہ رکھنے کی بھی طاقت ہے، سفر کو صحیح طریقے سے کرنے کی بھی طاقت ہے، لہٰذا ہم اپنے روزے کو چلنے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے روزے کو چلنے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بعض ساتھیوں نے، بعض لوگوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ روزے کی نیت کو باقی رکھا۔ آپ نے فرمایا ان سب نے میری نافرمانی کی جنہوں نے روزے کی نیت کی۔ حالانکہ روزہ رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اب روزہ نہ رکھنے کو کہا گیا، لہذا آپ کے لیے روزہ رکھنا نافرمانی بن جائے گا۔ حج کے موقع پہ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات میں گزارتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزارتے ہیں، غروب آفتاب تک دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں غروب آفتاب تک۔ ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں میں ادھر اذان ادھر نماز، باقی نمازوں میں ایسے نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے 20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اذان اور نماز
نماز ساتھ ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تاخیر نہیں کرنی. لیکن حجاج کرام جب عرفات کے میدان میں صبح سے لے کے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اب جب سورج غروب ہوتا ہے تو ان کو حکم ہے کہ آپ نے مغرب نہیں پڑھنی. ساری زندگی تو اذان ہوتے ہی مغرب پڑھنی تھی، سورج کے ڈوبتے ہی مغرب پڑھنی تھی، لیکن آج ہم اس کے خلاف حکم دیتے ہیں. چنانچہ حجاج کرام کو حکم ہے کہ سورج کے ڈوبتے ہی مغرب پڑھنے کی بجائے مزدلفہ کی طرف چلنا شروع کریں. اور مزدلفہ بھی کافی فاصلے پہ ہے. چلتے 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 راستے میں ہی مغرب کا ٹائم نکل جاتا ہے، عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے اور عشاء بھی تاخیر ہو جاتی ہے. جب رات کو دیر سے 10 ساڑھے 10 بجے حجاج کرام مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، اب اللہ کا حکم ہے پہلے اذان دو، مغرب کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اذان دو، عشاء کی نماز پڑھو. دونوں نمازیں ساتھ ساتھ پڑھنے کو کہا گیا. حالانکہ عام ایام میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا. تو نیکی وہ نہیں ہے جو میری آپ کی سمجھ میں آئے، نیکی وہ ہے جس کے کرنے کا اللہ کہے. اس لیے خون بہانے سے بڑی ان ایام میں کوئی نیکی نہیں ہے. خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، بکری ہو، بکرا ہو، مینڈا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو. اور پھر ان ایام میں ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ضرور قربانی کروں، چاہے غریبی ہو. بہت سے کام ایسے جو جس کو غریب افورڈ نہیں کر سکتا لیکن غریب کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کر کے بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظروں میں اہمیت ہے. غریبوں کی شادیاں بھی تو مالداروں کی طرح سے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ غریب بھی تو قرضے لے کے شادیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنے سارے فنکشن، کتنی ساری تقریبات اور کتنے سارے مواقع میں پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، حالانکہ اگلا غریب ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ دنیا کر رہی ہے لہذا ہم بھی کریں گے. تو بھائیو اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ قربانی کے ایام میں ہر غریب سے غریب مسلمان بھی قربانی کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے. ہمارے نبی ہمیشہ جب قربانی کرتے تھے تو ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، 2 مینڈھوں کی قربانی کی. ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک مینڈھے کی قربانی اپنی امت کی طرف سے کی. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، ان میں سے 1 اونٹ آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح کیا. تو ہمارے نبی نے ہمیں یاد رکھا، ہمارے نبی نے ہمیں یاد رکھا. حالانکہ ہمارے نبی کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو ہمارے نبی کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے اور کل قیامت میں بھی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں بھی اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے جن کو اللہ نے استعداد دی. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بیچارے خود غریب ہیں، اپنی ان پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ حضور کی محبت میں ادھر ادھر سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے حضور کی طرف سے قربانی ضرور کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن حضور سے کہہ سکیں یا رسول اللہ اپنے اوپر تو قربانی واجب نہیں تھی لیکن آپ کی محبت میں بڑی مشکل سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے آپ کے نام کی قربانی کیا کرتا تھا. اور جب یہ قربانی ہوگی تو یہ قربانی ہوتے ہی حضور کو پہنچے گی. حضور کی روح کو کتنی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کو اور زیادہ توفیق دے تو اہل بیت کی طرف سے بھی کر لے، حضرات صحابہ کی طرف سے بھی کر لے، اپنی ماں اپنے باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی کر لے، اور اپنے مشائخ جو ہمارے مشائخ گزرے، جو ہمارے اکابر بزرگ گزرے ان کی طرف سے بھی کر لیں. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے ایک بیل لے لے، ایک گائے لے لے، ایک بھینس لے لے، ایک حصہ حضور کا، ایک حصہ اہل بیت کا، ایک حصہ صحابہ کا، ایک حصہ ماں کا، ایک حصہ باپ کا، ایک حصہ اولیاء کا، ایک حصہ ساری امت مسلمہ کا. اگر کسی کو اللہ نے استعداد دی ہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے.
تو بھئی کیا خیال ہے قربانی کے موقع پر انشاءاللہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں گے نا، اور ان ایام کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔